بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسے بادشاہ کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس نے تخت پر بیٹھ کر بھی اپنے بیٹے کو قانون کے آگے جھکایا اور اپنے عدل سے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ یہ کہانی ہے سلطان شیر شاہ سوری کی۔ سلطان شیر شاہ سوری، جس کا اصل نام فرید خان تھا، ایک غیر معمولی ذہین اور بہادر حکمران تھا۔ اس نے مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دے کر دہلی کا تخت سنبھالا۔ اگرچہ اس کی حکومت صرف 5 سال رہی، لیکن اس قلیل دور میں اس نے جو کارنامے انجام دیے وہ کئی صدیوں پر بھاری پڑ گئے۔ شیر شاہ سوری نے سڑکوں، ڈاک کے نظام، سرائے اور عدل و انصاف کے حوالے سے جو نظام بنایا وہ بعد کے مغل بادشاہوں نے بھی اپنایا۔ ناظرین کرام، کہانی کا آغاز ہوتا ہے شاہی دربار سے، جہاں شیر شاہ سوری اپنے وزراء اور امراء کے ساتھ بیٹھا ملکی معاملات پر گفتگو کر رہا تھا کہ دربار میں اچانک ایک بوڑھا درزی پھٹے ہوئے کپڑوں اور نم آنکھوں کے ساتھ حاضر ہوا، اور وہ بغیر کسی اجازت کے آگے بڑھا اور بلند آواز میں فریاد کی، مجھے انصاف چاہیے، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ درباریوں کی نظریں حیرت سے اس درزی پر جم گئیں۔ سپاہی آگے بڑھے کہ اسے باہر نکالیں، لیکن شیر شاہ سوری نے ہاتھ اٹھا کر سب کو روک دیا۔ وہ درزی کو غور سے دیکھنے لگا۔ شیر شاہ نے نرمی سے پوچھا، اپنی بات کہو، تمہیں کس نے ظلم کا نشانہ بنایا ہے؟ درزی کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا بیٹا شہزادہ شکار پر جا رہا تھا، میری دکان کے سامنے سے گزرا۔ اس کے گھوڑے نے میرے قیمتی کپڑوں کو رون ڈالا، جنہیں میں نے ساری رات محنت سے تیار کیا تھا۔ جب میں نے احتجاج کیا تو اس کے محافظوں نے مجھے دھکے دیے اور کہا، یہ شہزادہ ہے، چپ کر۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب حیران تھے کہ اب کیا ہوگا۔ ایک غریب درزی بادشاہ کے بیٹے پر الزام لگا رہا تھا۔ لوگ سوچ رہے تھے کیا اب یہ درزی بچ پائے گا، لیکن شیر شاہ سوری کے چہرے پر غصے اور سنجیدگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، شہزادہ ہو یا بادشاہ، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ قاضی کو طلب کرو اور شہزادے کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دو۔ اگلے دن شہر کی قاضی کی عدالت میں خاصا ہجوم جمع تھا۔ ہر آنکھ عدالت کے دروازے پر لگی تھی۔ سبھی حیران تھے کہ کیا واقعی شہزادہ ایک عام عدالت میں پیش ہوگا، اور ناظرین، حیرت انگیز طور پر شیر شاہ سوری بھی وہاں پہنچا، مگر بادشاہ کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک عام شہری، ایک باپ کی حیثیت سے۔ وہ عدالت کے کمرے میں تماشائیوں کے ساتھ بیٹھ گیا، کیونکہ آج کا فیصلہ بادشاہ کا نہیں، عدل کا تھا۔ قاضی نے مقدمہ سنا، سب گواہ بلائے گئے، درزی نے گواہی دی، محافظوں سے بھی سوالات کیے گئے، شہزادے سے بھی پوچھا گیا کہ وہ کہاں سے آیا، کیا دیکھا اور کیا سنا۔ پورے مقدمے میں شیر شاہ خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر جذبات کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، مگر وہ عدلیہ کے احترام میں خاموش بیٹھا تھا۔ آخر کار قاضی نے فیصلہ سنایا۔ شہزادے کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ درزی کو قیمتی کپڑوں کا پورا ہرجانہ ادا کرے اور اپنے رویے پر درزی سے معافی مانگے۔ شہزادے نے سر جھکائے درزی سے معافی مانگی اور ہرجانہ ادا کیا۔ درزی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو کمزوری یا دکھ کے نہیں، بلکہ شکر اور عزت کے تھے۔ اس پر شیر شاہ سوری عدالت میں کھڑا ہوا اور وہ تاریخی الفاظ کہے جنہیں آج بھی عدل کی مثال کے طور پر دہرایا جاتا ہے، قاضی صاحب، ایسے ہی فیصلے کیا کرو، چاہے میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر بادشاہ کا بیٹا قانون سے بالاتر ہو تو رعایا عدل سے محروم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب حکمران خود قانون کے سامنے جھکنے لگیں، تب ہی ریاست عدل و انصاف کی پہچان بنتی ہے۔ شیر شاہ سوری کے اس عمل نے نہ صرف اس درزی کو انصاف دلایا، بلکہ پوری سلطنت میں عدل کا بول بالا کیا۔ آج ہمیں بھی ایسے ہی حکمرانوں کی ضرورت ہے جو قانون سے بالاتر نہ ہوں، بلکہ قانون کو سب پر مقدم سمجھے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں عدل کرنے اور مظلوم کا ساتھ دینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔